کوئی 11ویں آڑا نہیں، کوئی 12ویں آڑا نہیں، تو یہ معنی غلط ہے اس کا۔ 11ویں والے کو بھی اللہ نے شانیں عطا فرمائی ہیں، 12ویں والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے چنا ہوا ہے۔ تو تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن مختصر کرتے ہوئے، جو اس سے اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس اگر جائے دوائی لینے کے لیے، شفا حاصل کرنے کے لیے، تو شرک نہیں ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے پاس شفا حاصل کرنے کے لیے چلے جائیں تو پھر بھی شرک نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، لیکن بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا یا نہیں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری مدد کے لیے ہم نے بدر میں 1000، پھر فرمایا کہ 3000 ہم نے اور بھیج دیے، 5000 اور بھیج دیے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر غیر اللہ سے مدد کروا رہا ہے تو نجدیوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ شرک ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر میں تم بے سر و سامان تھے، تو میں نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد کی۔ اچھا، اس میں نعوذ باللہ من ذالک دیوبندیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اسی مدد کے سلسلے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے سامنے یہ سب غوث، نبی، ولی ذلیل ترین ہیں، معاذ اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حزب اللہ فرمایا کہ یہ میری پارٹی ہے، میری جماعت ہے، ان کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ذلیل ترین ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک مناظرے میں جب مولانا سعید اسد صاحب نے پوچھا کہ تم نے انبیاء اولیاء کو ذلیل کہہ رہے ہو، تو وہ کہنے لگے جی قرآن پاک میں ہے۔ میں کہا کہاں ہے قرآن پاک میں؟ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اذلہ ذلیل کی جمع ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر میں تھے، صحابہ کرام بھی تھے، تو اللہ نے اذلہ فرمایا جو کہ ذلیل کی جمع ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے فرمایا کہ لغت اٹھا کے دیکھو ذلیل کا معنی کیا ہے۔ عربی میں ذلیل کا اور مفہوم ہے، اردو پنجابی میں ذلیل کا اور مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عربی میں فرمایا ہے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو اذلہ کا معنی ہے بے سر و سامان۔ 313 تھے 1000 کے مقابلے میں، 2 گھوڑے تھے، 313 آدمیوں کے پاس 2 گھوڑے، 6 تلواریں، صرف 8 زیریں، تو 6 تلواریں ہوں تو 313 آدمی کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدر کے میدان میں تم سے بے سر و سامان، تو نجدیوں نے معنی کیا ہے کہ تم ذلیل تھے، معاذ اللہ۔ خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ سے مدد کرائی یا نہیں کرائی؟ ڈاکٹر کے پاس شفا کے لیے سے جانا جائز ہے، تو نبیوں ولیوں کے پاس شفا کے لیے سے جانا جائز نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں مشہور ہیں، مٹی کے پرندوں کو دم کرنا جس سے وہ اڑنے لگ جاتے تھے، اور کوڑ کی بیماری دور کرنا، فلبیری کی بیماری دور کرنا، ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہونے والے لوگوں کو آنکھیں دینا، اور مردوں کو زندہ کرنا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے میں کرتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے۔ لیکن اس میں ان چیزوں کا ذکر کیا، یونانی تھے وہ بڑے عروج پر تھی اس وقت، تحقیقات ان کے حد تک پہنچی ہوئی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ ہر مرض کا علاج ہم نے تجویز کر لیا ہے، تلاش کر لیا ہے، لیکن پھول بیری کا علاج نہیں ہے، کوڑ کی بیماری کا علاج نہیں ہے، اور مردے زندہ نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کام تم نہیں کر سکتے میں کر کے دکھا دیتا ہوں، لیکن بِإِذْنِ اللہ، اللہ نے مجھے اذن عطا فرمایا ہے۔ تو پھر جب اللہ کے اذن کا لفظ آ گیا تو شرک ختم ہو گیا۔ اللہ کے مقابلے میں مردے زندہ کرتا ہوں یہ تو نہیں فرمایا، یہ فرمایا کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ نے مجھے اذن عطا فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اذن عطا فرماتا ہے اپنے پیاروں کو، اللہ کے اذن سے وہ ہم گناہ گاروں کی مدد کرتے ہیں، مشکل کشائی اور حاجت روائی فرماتے ہیں۔ تو یونانی طب والے کہتے تھے کہ ان مرضوں کا علاج ہم سے نہیں تجویز ہو سکا، یہ لا علاج ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ جس کو پیدائشی طور پر آنکھیں ملی ہوئی ہوں، بعد میں آنکھیں ضائع ہو جائیں تو اس کا علاج کرتے ہیں ہم، آنکھیں بحال ہو جاتی ہیں، نظر بحال ہو جاتی ہے، لیکن ماں کے پیٹ سے جو نابینا پیدا ہو اس کو آنکھیں نہیں مل سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو میں دم کرتا ہوں تو آنکھیں مل جاتی ہیں، تم کہتے ہو مردے زندہ نہیں ہو سکتے، لو میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ بہت سارے مردے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیے۔ اب جو لوگ مردوں کو زندہ کرانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، ان کی زبان میں یہ وہ غیر اللہ کے پاس جاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود ہی تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو، جس طرح وہ کہتے ہیں اس طرح کرو۔ تو پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا در بتایا نا، تو پھر نجدیوں سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خود غیر اللہ کے پاس بھیج رہا ہے تو تم کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد ہی مانگنا نا حرام ہے، شرک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ کی عبادت اور اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو فرشتوں کا آنا، فرشتے غیر اللہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، جب قوم نے کہا کہ حضرت پانی کی ضرورت ہے تو اس علاقے میں پانی کوئی نہیں، جہاد کے لیے نکلے ہیں تو ہمیں پانی کا انتظام فرما دیں، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنا عصا مبارک پتھر پر ماریں، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو 12 ہی چشمے پیدا ہو گئے۔ بھلا پتھر پر سوٹے مارنے سے بھی پانی نکلتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت عطا فرمائی، تو جو اللہ نے ان کو طاقت دے دی تو کیا اس میں شرک ہو سکتا ہے؟ قوم نے پانی مانگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا لاؤ، پتھر تھا، آپ نے چھوٹا مبارک پکڑا، عصا مبارک کے ساتھ ضرب لگائی، چشمے جاری ہو گئے۔ تو پھر 12 چشمے جاری ہوئے، تو آپ نے فرمایا 12 قبیلے ہیں تو لڑنا پڑنا پانی کی باری سے، اس لیے 12 چشمے، ایک ایک قبیلے کو ایک ایک چشمہ دے دیتے ہیں کہ وہ اپنا اپنا ایک ایک چشمہ اپنی تحویل میں لیں، اس کا پانی استعمال کریں، تاکہ دوسروں کی طرف نہ دیکھیں پانی لینے کے لیے۔ تو یہ مدد اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرمائی، تو موسیٰ علیہ السلام بھی غیر اللہ ہیں۔ اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر تھا، فرعون ان کے تعاقب میں نکلا، ان کے پیچھے نکلا جنگ کرنے کے لیے۔ تو جب دریا پر پہنچے تو انہوں نے کہا جی اب کیا کریں، فرعون تو آ گیا پیچھے سے۔ آپ نے دریا میں ضرب لگائی، دریا نے رستہ چھوڑ دیا، آپ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے۔ تو یہ بھی بہت بڑی مدد تھی، دریا کی موجیں
دریا تو کسی کو معاف نہیں کرتا، لیکن جب آپ نے ضرب لگائی، پانی رک گیا، رستہ بن گیا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ گزر جاؤ یہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اختیارات اور اذن دیتا ہے تاکہ وہ میری طرف وسیلہ بنے اور ان کی مشکل کشائی ہو جائے، حاجت روائی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باپردہ غسل کر رہے تھے، اور قوم جو ہے وہ بے پردہ غسل کرتی تھی، ایک دوسرے کے سامنے ننگے نہاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تعلیم دی کہ پردہ فرض ہے، غسل بھی پردے میں کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ غسل فرما رہے تھے پردے کے اندر، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی بیماری ہے، کوئی عیب ہے، جس کی وجہ سے وہ چھپانے کے لیے پردہ کر کے غسل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پتھر کو، جس پتھر پر آپ نے کپڑے اتار کے رکھے تھے، اللہ تعالیٰ نے پتھر کو حکم دیا، پتھر بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر، قرآن پاک میں ہے کہ پتھر کپڑے لے کر بھاگ گیا۔ تو وہاں ایک لنگوٹی سی تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہنی، اصحاب کو پکڑا تو پھر پتھر کے پیچھے دوڑ پڑے۔ جہاں چودھریوں کا ڈیرا تھا نا، جو باتیں کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی عیب ہے، اس کو چھپانے کے لیے یہ چھپ کے غسل کرتے۔ ان کے ڈیرے پر پتھر جانے لگا، تو پھر آپ اس کے پیچھے دوڑ لگا دیا آپ نے، صوبی حجر یا حجر صوبی یا حجر صوبی، او پتھرا میرے کپڑے دے جاؤ، پتھرا میرے کپڑے دے جاؤ۔ لیکن وہ بھاگتا جا رہا ہے تو ان دشمنوں کے ڈیرے پر پہنچ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے۔ تو آپ نے پھر بڑے غصے سے پتھر کو سزا دی۔ جلالی پیغمبر تھے نا، ملک الموت بھی آ جائے تو وہ تھپڑ لگا دیتے ہیں۔ تو آپ نے اس پتھر کو سزا دی، اپنے عصا مبارک سے 12-13 ڈنڈے مارے اس کو۔ تو اسے جرت کیسی ہوئی کہ تو میرے کپڑے لے کر بھاگ گیا؟ تو نبی پاک سے میں فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے بیت المقدس کے قریب وہ پتھر دیکھا ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا، آپ کے عصا مبارک کے نشان پتھر پر پڑے ہوئے تھے۔ نبی پاک سے میں فرمایا میں نے خود اس پتھر کو دیکھا ہے، تو 12-13 نشان اس پتھر پر سزا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھے۔ عقل نہیں مانتی، لیکن جس کو عقل نہ مانے، ظہور پذیر ہو جائے، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ وہی کمال نبوت ہوتا ہے، وہی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پر کھڑے ہوتے ہیں تو پتھر پر قدموں کے نشان لگ جاتے ہیں۔ یہ تو عقل مانتی ہے کہ پاؤں میں پتھر کا نشان پڑ جائے، چنڈیاں پڑ جائیں یا زخم ہو جائیں، لیکن یہ عقل نہیں مانتی کہ پتھر پر انسان کھڑا ہو تو وہ نرم بن جائے، فوم بن جائے اور قدموں کے نشانات اس پر لگ جائیں۔ جنہوں نے زیارت کی ہے مقام ابراہیم کی، ایک انگلی سے زیادہ گہرائی تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پر ہیں، چھوٹے سے نشان نہیں ہیں، ایک انگلی سے زیادہ گہرائی ہے، اتنا وہ نرم ہو گیا تو وہ نشان ابھی موجود ہیں۔ اب پتھر بھی مقام نبوت کا شعور رکھتے ہیں، پتھر بھی جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہستی جلوہ گر ہے یہ کون ہے۔ پتھر ان کی خدمت کے لیے اللہ کے حکم سے موم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اذن عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی ہیں، کمالات عطا فرمائے ہیں، تو وہ بے اذن اللہ ہماری مدد فرماتے ہیں۔ فرشتے غیر اللہ ہیں۔ اب ان سے سوال کرنا چاہیے کہ بدر کے میدان میں جو فرشتوں نے مدد کی تو کیا شرک نہیں ہو گیا کہ صحابہ کرام کی مدد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے فرمائی، اللہ تعالیٰ نے خود مدد کیوں نہیں فرمائی؟ پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کا مدد کرنا اللہ کا ہی مدد کرنا ہے۔ اسی طرح داتا صاحب اور غوث پاک کا ہماری مدد کرنا
یہ اللہ کے اذن سے ہے اور یہ اللہ ہی کی مدد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ موسیٰ دے نیڑے نہ جائے جے، عیسیٰ دے نیڑے نہ جائے جے، شرک ہو جائے گا، بلکہ فرمایا کہ موسیٰ پانی دو ان کو۔ کیسے یا اللہ؟ اضرب بعصاک الحجر، پتھر پر ضرب لگائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مدد فرمائی، تو پھر اللہ بھی تو وسیلے کے ساتھ مدد کر رہا ہے، تو انبیاء اولیاء ہمارے بھی وسیلہ ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ داتا صاحب کا مدد کرنا، غوث پاک کا مدد کرنا، مشائخ کا، اہل فضیلت کا مدد کرنا، یہ اللہ کے اذن سے ہے، تو پھر یہاں شرک مٹ جاتا ہے۔ اور پھر وہ حدیث بھی، حدیث قدسی آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نفلی عبادت کر کر کے بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے، تو تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاشت پڑھتا ہے، وابین پڑھتا ہے، شکرانے کے نفل پڑھتا ہے، توبہ کے نفل پڑھتا ہے، نفلی عبادت کر کر کے بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ تو جب میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی اس کے ہاتھوں میں میری طاقت آ جاتی ہے۔ آنکھ اس کی ہوتی ہے، طاقت میری ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بولنے کی طاقت میری ہوتی ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، سننے کی طاقت میری ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا، حدیث قدسی بھی قرآن پاک کی طرح ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جب خود فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طاقت کے ساتھ اگر اللہ کا ولی چلے بغداد سے تو خانقاہ ڈوگرہ میں ایک قدم بھی نہیں بنتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ساری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ میں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ساری دنیا کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ ہوتا ہے، کخردلۃ علی حکم اتصالی، ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ چھوٹا سا ہوتا ہے، ساری کائنات میرے سامنے اسی طرح ہے۔ تو یہ کیسے ہے؟ بِإِذْنِ اللہ۔ جب نفلی عبادت کر کر کے اللہ کا بندہ ولی بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نگاہ اس کی ہوتی ہے، دیکھنے کی طاقت میری ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بولنے کی طاقت میری ہوتی ہے۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے بِإِذْنِ اللہ، قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو فرماتے تھے قم بِإِذْنِی، میرے حکم سے اٹھ، تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اور قم بِإِذْنِ اللہ اور قم بِإِذْنِی یہ ایک ہی چیز ہے۔ ولی کے اندر بھی اللہ کی طاقت، نبی کے اندر بھی اللہ کی طاقت، تو بِإِذْنِی کہہ دیا یا بِإِذْنِ اللہ کہہ دیا تو پھر اس میں شرک کون سا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں یہ مدد نہیں کرتے، مردوں کو زندہ نہیں کرتے، بلکہ بِإِذْنِ اللہ مردوں کو زندہ کرتے، لہذا ان کا مدد کرنا اللہ کا مدد کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک وہم پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بِإِذْنِ اللہ فرماتے تھے، تو کیا غوث پاک کی شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے جو کہتے تھے بِإِذْنِی، میرے حکم سے اٹھ کر؟ لیکن یہ یاد رکھیں گفتہ او گفتہ اللہ بود، گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، اگرچہ اللہ کے بندے کی زبان سے وہ لفظ نکلتے ہیں مگر ان کا فرمان اللہ کا فرمان ہوتا ہے۔ اور حضرت غوث پاک کیوں فرماتے تھے بِإِذْنِی، اس کی وجہ بھی سن لیں۔ غوث پاک تھے فنا فی اللہ، اللہ کی ذات میں گم تھے، تو جو ذات اللہ کی ذات میں گم ہو جائے وہاں پھر دوئی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت غوث پاک، اب دیکھیں فنا فی اللہ کا درجہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں۔ ایک مرید ہوتا ہے فنا فی شیخ، تصوف میں ایک درجہ ہے فنا فی شیخ، اپنے مرشد کی ذات میں بندہ گم ہو جائے،
اپنے آپ کو مرشد کی ذات میں فنا کر دے تو پھر وہ ہوتا ہے فنا فی شیخ۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو، ہر وقت سرکار کے خیالوں میں رہتا ہو، خود کو سرکار کی ذات میں، سرکار کی طلب میں گم کر دے، وہ ہوتا ہے فنا فی الرسول۔ اگلا درجہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی تلاش میں گم کر دے، اسے کہتے ہیں فنا فی اللہ۔ تو جو شخص فنا فی اللہ ہو، بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں، میں بھی تو بھی تو بلا کون نے مانا۔ تو جو فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہو جائے، پھر کم باذنی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے، بندے کا فرمان نہیں ہوتا۔ تو غوث پاک کا یہ فرمانا کہ کم باذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جا، الفاظ اللہ تعالیٰ کے تھے جو غوث پاک کی زبان سے جاری ہوئے تھے۔ تو باذن اللہ اور باذنی یہ ایک ہی چیز ہوئی۔ تو اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو پھر انبیاء اولیاء کا مدد کرنا ایک ہی چیز ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے کان ہاتھ، ان میں میری طاقت آ جاتی ہے، تو پھر گفتائے و گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبد اللہ بود۔ مولانا روم کا یہ فرمان ہے۔ آج کل تو فارسی پڑھنے پڑھانے والے کوئی نہیں رہے، نصاب سارے چینج ہو گئے۔ شیخ سعدی، ڈاکٹر اقبال، مولانا روم، حافظ شیرازی، ان کا فارسی کلام جو ہے، اور مولانا جامی، سڑا ہوا کلام۔ تو وہ کلام پڑھنے سے اپنے اندر بھی وجدانی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ پہلے پڑھائی جاتی تھی، بلکہ مثنوی مولانا روم بھی درس نظامی کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ ختم کرتے کرتے سب کچھ انہوں نے ختم کر دیا۔ اب نصاب سادہ سا ہی ہے بس۔ تو بلکہ مولانا روم نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے، ہر کے پیرو ذات حق را یک نہ دید، نئے مریدو نئے مریدو نئے مرید۔ جو اپنے مرشد میں اللہ کی طاقت نہ مانے وہ مرید ہی نہیں ہے۔ اللہ کو اور سمجھے، مرشد کو اور سمجھے، غیر اللہ سمجھے، وہ مرید ہے ہی نہیں۔ مرید وہ ہوتا ہے جو مرشد کی ذات میں خود کو گم کر دے، اور مرشد حدیث پاک کے مطابق کہ میرے مرشد کی زبان میں اللہ کی طاقت، میرے مرشد کی نگاہ میں اللہ کی طاقت، اس کے کانوں میں اللہ کی طاقت، اس کے ہاتھ اور پاؤں میں اللہ کی طاقت ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں مصر کے گورنر نے لیٹر لکھا، کہنے لگا کہ حضرت دریائے نیل جو ہے اس وقت تک پانی نہیں دیتا جب تک ایک نوجوان لڑکی کو اچھے لباس پہنا کے، زیور پہنا کے، ذبح کر کے اس کی لاش دریائے نیل کے اندر نہ پھینکی جائے، اس وقت تک دریائے نیل پانی نہیں دیتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ نے قصد کو رکا دیا، جائے دریا نیل میں جا کے میرا رکا پھینک دے۔ دریا خشک تھا، پانی نہیں تھا، پانی کی ان تمام علاقوں کو ضرورت تھی جہاں سے دریا نیل گزرتا تھا۔ تو آپ نے عبارت لکھی، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تجھ سے کوئی غرض نہیں ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے پانی دیتا ہے تو میں عمر حکم دیتا ہوں کہ جاری ہو جا۔ مضمون دیکھیں اس کا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا تو میں عمر تجھے کہتا ہوں
کیا مطلب کہ حضرت عمر بھی فنا فی اللہ تھے، ان کی زبان پر جاری ہوا کہ تو جاری ہو جا، رکے میں لکھ دیا، اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو جاری ہو جا۔ شرک ختم ہو گیا، دوئی ختم ہو گئی یہاں سے۔ تو پھر یہاں پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے دریا کو جاری کرنا، بندہ کیسے جاری کر سکتا ہے؟ یہ ان سے پوچھو کہ حضرت عمر نے حکا لکھا تو پانی کیوں جاری ہو گیا، اور ابھی تک پانی خشک نہیں ہوا۔ اس کے بعد دریائے نیل کا پانی کم ہوا ہی نہیں ہے، ٹھٹھے مار رہا ہے۔ یہ الفاظ دیکھیں کہ اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب کہ حضرت عمر کی زبان سے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے الفاظ تھے کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو جاری ہو جا۔ تو پھر دریا جاری ہوا یا نہیں ہوا، یہ ان سے پوچھنا چاہیے۔ تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ قرآن پاک میں موجود ہے، آپ نے فرمایا من انصاری الی اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، مشرک نہیں ہیں، لیکن عقیدہ بریلوی مشرکوں والا پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار، میری مدد کون کرے گا اللہ کی طرف۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا یا اللہ میری مدد کر، کون سے فرما رہے ہیں؟ اپنے مریدوں سے فرما رہے ہیں کون میری مدد کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے عیسیٰ تم نے شرک کر دیا۔ قوم نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ قرآن پاک ہے، قرآن پاک میں جو آتا ہے یہ قوم کو تعلیم دینے کے لیے ہوتا ہے، عقیدہ پیش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا من انصاری اللہ، میری کون مدد کرے گا؟ تو پھر قوم نے کیا کہا نحن انصار اللہ۔ یہاں بھی یہ چیز قابل غور ہے، آپ نے فرمایا میری مدد کون کرے گا، قوم کہہ رہی ہے کہ ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ تو پھر کوئی دوئی ثابت کر کے دکھائے۔ سوال یہ ہے کہ میری مدد کون کرے گا، نبی اللہ فرما رہے ہیں تو قوم کہتی ہے کہ ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ تو یہاں شرک، اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ سوال اور جواب کو دیکھو تو پھر یہاں پر شرک کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، شرک کے فتووں کی۔ میری مدد کون کرے گا، جواب آتا ہے کہ ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ کیا مطلب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مدد کرنا بھی اللہ کا مدد کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنا بھی اللہ کی مدد کرنا ہے۔ اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد اور خدمت کریں گے۔ یہ قرآن پاک میں ہے من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حواریوں نے کہا، حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو خاص صحابی تھے نا، جس طرح حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، حضرت علی ہیں، اس طرح جو قریبی زیادہ مخلص لوگ تھے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہتے ہیں۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواری کہنے لگے کہ ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی مدد کریں گے۔ تو پھر اللہ کے پیغمبروں، نبیوں، ولیوں کا مدد کرنا اللہ کا مدد کرنا ہے، اور پھر نبیوں ولیوں کی مدد کرنا یہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ تو قرآن پاک کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا، تو پھر اس سے یہ پتہ چلا کہ نبیوں ولیوں سے مدد مانگنا یہ شرک اور حرام نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی تعلیم ہے، وہ اللہ کے اذن سے مدد کرتے ہیں۔ نستعینو یہ اون سے بنا ہے، اون کا معنی مدد ہوتا ہے۔ تو باب استفعال کے لیے الف سین تا جو شروع میں لگتے ہیں، نستعین الف کی جگہ پر نون آ گیا متکلم کا، تو ایاک نستعین، تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو اون سے بنا ہے، اون کا معنی مدد، الف سین تا لگنے سے طلب کا معنی پیدا ہو گیا، طلب مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مدد فرمائی، وسیلہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدد فرمائی، نبی پاک ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی مدد فرمائی۔
تو پھر اللہ نے ہمیں دینے کے لیے ان کو وسیلہ بنایا، ہم اللہ سے لینے کے لیے ان کو وسیلہ بناتے ہیں، تو یہاں شرک کہاں سے آ گیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء کرام، جس نے انبیاء کا وسیلہ پکڑا اس نے رجوع الی اللہ کیا، جس نے اولیاء کا وسیلہ پکڑا اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ ہر امت کے مومنوں میں اور کافروں میں فرق یہ ہے، جو نبی کے قدموں میں آ گئے، نبی کو وسیلہ بنا لیا، وہ مومن ہو گئے، اور جو نبی اللہ علیہ السلام کے وسیلے کو نہیں پکڑتے وہ کافر ہیں ہر زمانے میں۔ تو کئی لوگ وسیلے کو بھی شرک کہہ دیتے ہیں، پھر اور لمبی بحث ہو جائے گی۔ وسیلہ شرک نہیں ہوتا۔ اب چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، سیڑھیوں کا وسیلہ ہوگا تو چھت پر جائیں گے۔ اللہ اکبر، وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے مومنوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ نیک عمل بھی وسیلہ، اللہ کے نیک بندے بھی وسیلہ۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ساڈی تواڈے اگے، تواڈی خدا اگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو آپ یہی فرماتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے قوم نے پانی طلب کیا، تو کیسے طلب کیا؟ جی ساڈی تواڈے اگے، تواڈی خدا اگے۔ تو پھر حکم ہوا کہ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے حکم دیا کہ پتھر پر ضرب لگائیں عصا کے ساتھ۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ تو پھر زندہ کرنا، موت دینا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ لیکن قرآن پاک میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، کیسے کیے؟ بِإِذْنِ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیسے کیا؟ بِإِذْنِ اللہ۔ ورنہ میت کو اگر گوشت کا ٹکڑا لگائے تو کیسے وہ زندہ ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر نبی اللہ لگائیں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے زبان کا گوشت یا دم کا یا جو بھی تھا وہ گوشت مردے کو لگایا، وہ زندہ ہو گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا بھی بتا تیرے قاتل کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ جو لین بنا کے مدعی کھڑے ہیں نا، جنہوں نے کیس کیا ہے آپ کی عدالت میں میرے قتل کا، یہی میرے قاتل ہیں۔ تو پھر آپ نے ان کو سزا دی۔ تو یہ سب کچھ قرآن پاک میں ہے۔ تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر فضیلت والے مقامات، فضیلت والی جگہوں کی تعظیم کی جائے یا پھر اللہ کے پیاروں سے مدد مانگی جائے تو پھر یہ شرک نہیں ہے، بلکہ ان کا مدد کرنا بِإِذْنِ اللہ مدد کرنا ہے۔ اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے تو پھر شرک ختم ہو گیا۔ یہ سبھی لوگ جو سائنس پر بھی یقین رکھتے ہیں، سائنس میں موٹر سائیکل ایجاد کی ساتھ استعمال کرتے ہیں، جہاز ایجاد کیا ساتھ استعمال کرتے ہیں، وہاں تو غیر اللہ کا مسئلہ نہیں بچتا کہ یہ غیر اللہ کی بنی ہوئی آدمی۔ ہاں جی، تخلیق، اس کو کہتے ہیں تخلیق۔ یہ سائنس نے جہاز بنائے، بسیں بنائیں، موٹر سائیکل بنائے، ذرائع آمد و رفت بنائے، کتنی سہولت ہو گئی۔ موٹر سائیکل بنانا شرک نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی موٹر سائیکل نہیں بنا سکتا، یہ کسی نے کبھی نہیں کہا۔ اللہ کے سوا کوئی گاڑی نہیں بنا سکتا، اللہ کے سوا کوئی جہاز نہیں بنا سکتا، یہ کسی نے نہیں کہا۔ لیکن صرف نبیوں اور ولیوں کے کمالات پر، معجزات پر اعتراض ہے کہ یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ بھی تو ایجادات ہیں، اسے تخلیق کہتے ہیں۔ انہوں نے موٹر سائیکل تخلیق کیا، پہلے نہیں تھا تو انہوں نے بنا دیا، اور جہاز بنا دیا، تو پھر یہ بھی تو تخلیق ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور خالق نہیں ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، میں تمہیں مٹی کے پرندے بنا کے دکھاتا ہوں، میں ان کو دم کرتا ہوں تو وہ اڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو انی اخلق لکم،
اخلوقوں کا اس میں فائدہ خالق، خالق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں خالق ہوں ان چیزوں کا، تو پھر جنہوں نے جہاز بنایا وہ جہاز کے خالق ہیں، شرک کہاں گیا؟ پھر جس نے جہاز بنایا وہ اللہ کے برابر نہیں ہے، اس لیے شرک نہیں ہوگا۔ جس نے ایجادات کی یا جو انبیاء کے کمالات ہیں انہوں نے اللہ کے اذن سے معجزات بھی دکھائے، اولیاء نے مدد بھی فرمائی، ان کی کرامتوں کا ظہور بھی ہوا، تو وہ باذن اللہ ہوا۔ اگر اس سے شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی طاقت نہ دیتا کہ مٹی کے پرندے جو ہیں ان کو دم کرنے سے پرواز شروع ہو جاتی ہے، مردے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کوڑکیاں بیماریاں دور رہ جاتی ہیں، نبینوں کو آنکھیں مل جاتی ہیں، تو یہ مدد ہے باذن اللہ۔ انبیاء اولیاء کا مدد کرنا اللہ کا ہی مدد کرنا ہے، تو اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خانے کعبے کی عبادت نہیں کرتے ہیں، منہ خانے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن منہ تو کعبے کی طرف ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اس کو نہیں کہیں گے کہ کعبے کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی طرح غوث پاک داتا صاحب کے مزار پر جائیں تو یہ نہیں کہا کہ داتا صاحب کی پوجا کر رہے ہیں۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، داتا صاحب فیض حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، عبادت تیری کرتے ہیں، ادھر جانا بھی تیری عبادت ہے، تیری طرف وسیلہ ہے۔ اور انبیاء اولیاء کا مدد فرمانا باذن اللہ ہوتا ہے، اس لیے یہ شرک نہیں ہے۔ تو طلب مدد جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف توسل عملوں کے ساتھ ہوتا ہے، توسل بالاشخاص جائز نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شخص ہیں یا عمل ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی عمل کا نام ہے یا کسی شخصیت کا نام ہے؟ اور جو ملائکہ ہیں وہ بھی شخصیتیں ہیں۔ اور پھر سرکار نے وہ جو نبینہ کو دعا تعلیم فرمائی، جس نے آنکھیں طلب کی تھیں تو سرکار نے اس کو فرمایا کہ نفل پڑھ کے دعا کر۔ دعا یہ ہے کہ یا اللہ تجھ سے میں سوال کرتا ہوں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ اور اس دعا کا اگلا حصہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہوں، آپ بھی نظر کرم فرما دیں۔ تو جب سرکار نے فرمایا یہ ہاتھ چہرے پر پھیر لے، ہاتھ چہرے پر رکھنے کی دیر تھی، دونوں آنکھیں روشن ہو گئی۔ اور پھر جناب یعقوب علیہ السلام کا مدد طلب کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اپنے چہرے پہ رکھی تو بینائی آ گئی۔ تو اب قمیص جو ہے وہ عمل نہیں ہے، اور یہ دعا وسیلہ جو ہے نبی پاک کے وسیلے سے دعا کی، تو نبی پاک کسی عمل کا نام نہیں، یہ ایک شخصیت کا نام ہے۔ اور پھر قوم کا یہ کہنا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، تو پھر وہ ہم جو ہیں وہ عمل نہیں تھے، وہ اشخاص تھے۔ اس لیے کتاب و سنت میں اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں، نیک عمل بھی وسیلہ ہوتے ہیں اور نیک شخصیات بھی وسیلہ ہوتی ہیں۔ وطروں کی نماز کی آخری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا ہی ضروری ہے یا کوئی اور بھی صورت جائز ہے؟ جون سی آیتیں صورت پڑھیں جائز ہیں۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو بھی میسر ہے وہ تم پڑھ سکتے ہو ہر رکعت میں، اور کسی عورت کو کسی صورت کو کسی رکعت کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا، البتہ ترتیب ضروری ہے ان میں۔ تو مختصر سا لکھ لیں ایاک نستعین،